بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحزر والاباحہ، بالوں اور ناخنوں سے متعلق مسائل کا بیان۔ پچھلی 2 مجلسوں سے بات چل رہی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے جسم کے بالوں کو بنانا، تراشنا، چھوٹے کروانا، بڑے رکھنا، صاف کرنا، اس کی کیا ترتیب ہے۔ آپ کے سامنے اس سے متعلق مختلف مسائل بیان ہوئے۔ آج انشاءاللہ ناخنوں سے متعلق کچھ ضروری احکامات اور مسائل کا بیان ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ، بعض ساتھیوں نے پچھلی مجلس کے بعد ایک بات کی طرف توجہ دلائی اور مسئلہ پوچھا، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، اس کے بعد انشاءاللہ ناخنوں سے متعلق مسائل۔ عرض کیا تھا کہ عاقل بالغ مرد عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جسم کے جو زائد غیر ضروری بال ہیں اس کی صفائی کریں، اور اس میں سب سے افضل یہ ہے کہ ہر ہفتے میں 1 مرتبہ، اور اس میں بھی بہتر یہ کہ جمعے کا دن منتخب کر لیا جائے، اور کوشش یہ ہو کہ جمعے کی نماز سے پہلے انسان اپنے جسم کے زائد یعنی بغل کے بال اور زیر ناف بالوں کی صفائی کر لیں، ورنہ زیادہ سے زیادہ 15 دن اور آخری حد وہ 40 دن ہے۔ یہی بات عرض کی تھی۔ اچھا، جو زیر ناف بال ہے اس سے متعلق یہ وضاحت آپ حضرات سے کی تھی کہ بہتر یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے ہی بالوں کی صفائی شروع کر دی جائے، اور پھر نیچے تک یعنی جو مثانے پر جتنے بال ہوتے ہیں وہ سارے بال زیر ناف ہیں، ان کی صفائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شرمگاہ سے ارد گرد یا شرمگاہ کی جڑ میں جو آنے والے بال ہوتے ہیں، چاہے اوپر ہو چاہے نیچے ہو، دائیں بائیں، وہ سب اس صفائی میں شامل ہے، یاد رکھیں۔ ان کو بھی احتیاط کے ساتھ صاف کرنا ضروری ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ سے لے کر پچھلی شرمگاہ تک درمیان کا جو حصہ ہے، ان بالوں کی صفائی بھی ضروری ہے، اور پھر پچھلی شرمگاہ یعنی جو بڑے تقاضے کی جگہ ہے اس کے ارد گرد جو بال آتے ہیں ان کی صفائی کرنا یہ بھی فرض ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ان کو صاف کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ تو گویا اگلی پچھلی دونوں شرمگاہوں پر آنے والے جو بال ہیں، اطراف میں ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، دائیں بائیں ہو، ان کو اچھی طرح صاف کرنا یہ مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بلیڈ وغیرہ استعمال کر لے، لیکن اگر انسان اپنی سہولت کے لیے جدید چیزوں کو، کریم ہے یا پاؤڈر ہے، لوشن ہے، یہ استعمال کر لے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے آئی۔ تو بعض ساتھیوں نے یہ پوچھا کہ شرمگاہ سے ہٹ کر جو انسان کی جو رانے ہیں، تھائز جس کو کہتے ہیں، یہ جو رانے ہیں، ان رانوں پر جو بال ہوتے ہیں آیا ان کی صفائی بھی ضروری ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں، چونکہ انسان کا جو جسم اللہ پاک نے بنایا ہے، دونوں پیروں کی جو رانے ہیں، یہ رانے چونکہ اس کا شرمگاہ سے ایک اتصال رہتا ہے، یعنی جڑی رہتی ہے، انسان چلے پھرے بیٹھے تو یہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر رانوں پر بال آتے ہیں، اور عام طور پہ آتے ہیں، تو انسان تقاضے کے لیے بیٹھتا ہے یا رات کو سوتا ہے تو وہ شرمگاہ سے مس ہوتے ہیں، لگتے ہیں۔ تو وہ بال شرمگاہ کی حد میں نہیں آتے، نہ ان کو کاٹنا ضروری ہے، لیکن انسان احتیاطاً اس اندیشے کے پیش نظر کہ ممکن ہے کہ نجاست کے کچھ ذرات یا اثرات وہ رانوں کے بالوں کے ساتھ چپک گئے ہوں، ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ گرمی کے موسم میں جب پسینہ آتا ہے تو کچھ ذرات اثرات دائیں بائیں پھیل جاتے ہیں، تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید وہ رانوں کے بالوں کے ساتھ لگ گئے ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر احتیاطاً مرد اپنے رانوں کے بالوں کو بھی صاف کر لے، اس پہ بھی اس طرح یا کوئی چیز چلا کے اس کو صاف کر لے تو بہتر ہے، اور کر سکتا ہے، اور کر لینا چاہیے تاکہ انسان مطمئن ہو، اس کو تسلی رہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب ہاتھوں اور پیروں کے ناخن ہیں۔
یاد رکھیں کہ جس طرح بالوں کی صفائی ضروری ہے، اسی طرح ہاتھوں اور پیروں کے جو ناخن ہیں ان کے اندر بھی شریعت نے ایک حد رکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ناخن بڑے ہو رہے ہیں تو وہ ہو رہے ہیں یا بڑے رکھے جائیں۔ بعض لوگ ایک عادت اور مزاج یہ ہوتا ہے باقی ناخن کاٹ دیتے ہیں، چھوٹی انگلی کا ایک ناخن بڑا ہوتا ہے۔ آج تک سمجھ نہیں آئی اس کی علت کہ یہ کیا وجہ ہے، اس میں کیا فیشن اور خوبصورتی ہے۔ باقی ناخن چھوٹے کر دیے، ایک ناخن بڑا رکھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ناخنوں کو چھوٹا کرنا، تراشنا، صاف کرنا یہ بھی فرض ہے، اور ہاتھوں کے بھی پیروں کے بھی۔ بعض دفعہ انسان ہاتھوں کے ناخن تو بنا لیتا ہے اس لیے کہ وہ نظر آ رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں، پیروں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں ان ناخنوں کی صفائی اور تراش یہ بھی ضروری ہے، اور ناخنوں کی صفائی کی ترتیب بھی وہی ہے جو بالوں کی ہے، کہ افضل یہ ہے کہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ کوشش یہ ہو کہ جمعے کی نماز سے پہلے دیکھ لیں انسان ناخن بڑے ہو رہے ہیں تو ہاتھوں پیروں کے ناخن برابر کر لیں، نہیں تو 15 دن، ورنہ آخری حد ناخنوں میں بھی کیا ہے 40 دن، کہ 40 دنوں میں اندر اندر انسان دونوں ہاتھوں کے دونوں پیروں کے جو ناخن ہیں ان کو تراش لے اور ان کو صاف کر لیں۔ اور یاد رکھیں خاص طور پہ وہ شخص جس کا تعلق ایسی مصروفیت سے ہے، جیسے آٹا گوندنا ہے مستورات کے لیے ہے، یا آئل گریس کا کام ہوتا ہے، سمجھ گئے، یا غلہ اناج وغیرہ اٹھانا ہے، ہوٹل کا کام ہے، اس میں بہت بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوکھا ہوا آٹا یا گریس آئل وہ ناخنوں کے اندر چلا جاتا ہے، وہ اپنی ایک جڑ اور جگہ بنا لیتا ہے، ناخن کو پورا گھیر لیتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ ناخن کا سرا جب گوشت سے اوپر ہو جائے، نکل آئے، تو وضو میں اس کا دھونا فرض ہوتا ہے، اس ناخن کے نیچے پھر پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ میل، یہ آٹا، یہ گوندا ہوا سوکھا ہوا تیل اگر رکاوٹ بنا وضو نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ غافل ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتے، ناخنوں میں اتنا میل جمع ہوتا ہے، کالے کالے ناخن بھرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں میل سے بھرے ہوئے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو مسئلہ احتیاط کا متقاضی ہے، اس لیے صفائی ستھرائی ضروری ہے دوستو، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، اس کا پورا دار و مدار طہارت اور نمازوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے انسان اپنے ناخنوں کی طرف بہت زیادہ دھیان دیں، ہاتھوں کے ناخن بھی پیروں کے ناخن بھی صاف رکھیں، اور انتہائی حد یہ کہ 40 دنوں کے اندر اندر ان کو تراش دیں ناخن کٹر سے، اچھی طرح اس کی صفائی کر لی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور ہر مسلمان کو دیکھیں اپنے اندر آج یہ جذبہ اور داعیہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں سنت طریقہ سیکھ لیں۔ بھائی ایک کام کرنا ہے نا، ناخن تو صاف کرنے ہیں، تو آپ اگر اس کو سنت ترتیب پہ کر لیں گے تو آپ کو سنت کا مستقل اجر بھی ملے گا۔ بال کاٹنے ہیں لیکن اس کا سنت طریقہ سیکھ لے، اس کا مستقل اجر ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ہاتھوں اور پیروں کے ناخن جب کاٹیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اس کے لیے آیا کوئی مسنون طریقہ یا احادیث میں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی طریقہ ثابت ہے؟ اس میں ایک بات یاد رکھیں، ہمارے تمام محدثین، فقہاء، علماء، انہوں نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ کسی بھی صحیح روایت، صحیح حدیث سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ اکرام نے ناخنوں کو اس ترتیب پہ کاٹا ہے، اور وہ روایت صحت کے درجے تک گئی ہو جس کو صحیح مرفوع روایت کہتے ہیں۔ ہاں بعض روایات میں اس طرح کے اشارات ہے، اس طرح کی ضعیف روایات ہے، لیکن اس میں یہ ترتیب اور طریقہ ملتا ہے۔ اس لیے علماء نے ناخنوں کے کاٹنے میں 2 طریقے نقل کیے ہیں، اور ان طریقوں پر ناخنوں کو کاٹنا افضل اور مستحب کہلائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن اگر کسی نے اس طریقے کے خلاف کر لیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خلاف سنت کر رہا ہے۔ یہ مسئلے کی وضاحت اس لیے کرنا ہوں، بعض دفعہ لوگ کوئی مسئلہ سن لیتے ہیں، ناخنوں کی ترتیب دیکھ لی کہ عالم نے بیان کر دی، پھر
پھر کسی کو اس کے خلاف دیکھا، اس کو کہا کہ بھئی آپ تو خلاف سنت کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ کسی بھی صحیح حدیث اور روایت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام یا صحابہ کا ناخنوں کی کاٹنے کی ترتیب کا طریقہ ثابت نہیں ہے۔ جو لکھا وہ علماء نے افضل طریقے نقل کیے۔ تو 2 طریقے ہاتھوں کے ناخنوں کے نقل کیے گئے۔ کتنے طریقے؟ 2 طریقے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ ایک طریقہ یہ لکھا کہ ناخن کاٹنا جب شروع کرے تو سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے۔ شہادت کی انگلی جانتے ہیں نا؟ انگوٹھے کے برابر کی جو انگلی ہے یہ کون سی ہے؟ یہ شہادت کی انگلی ہے، اس کو سبابہ کہتے ہیں۔ تو اس انگلی کو سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے اور پھر دائیں طرف چلتا رہے۔ پہلے شہادت کی انگلی، پھر درمیان والی انگلی، پھر اس کے برابر والی انگلی، پھر چھوٹی جس کو چھنگلی کہتے ہیں، پھر اس کو کاٹ دیں۔ تو یہ کتنی انگلیاں ہو گئی؟ 4 ہو گئی۔ شروع کہاں سے کیا تھا؟ شہادت، سیدھے ہاتھ کی شہادت سے شروع کیا، پھر آپ دائیں طرف گئے تو یہ 4 انگلیاں ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب رہ گیا سیدھے ہاتھ کا کون سا؟ انگوٹھا رہ گیا نا، اس کو چھوڑ دیں ابھی، یہ 4 ہو گئے۔ اب اس کے بعد آئیں الٹے ہاتھ کی چھنگلی پر، چھوٹی انگلی پر، اس کو پھر اس کے برابر والی، پھر درمیان والی، پھر شہادت والی، پھر انگوٹھا، اور سب سے آخر میں کیا رہ جائے گا؟ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ ترتیب سمجھ گئے؟ تو آغاز کہاں سے ہوگا؟ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی، اور ختم کہاں پر ہوگا؟ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر ہوگا۔ یہ ایک طریقہ لکھا۔ دوسرا طریقہ ہمارے فقہا نے یہ لکھا کہ سیدھے ہاتھ کی چھنگلی سے شروع کریں، چھوٹی انگلی ہے نا، اس سے شروع کرے اور بالترتیب الٹے ہاتھ کی چھنگلی پر آ جائے۔ یعنی پہلے اس کو، چھنگلی کو، پھر اس کے برابر والی، پھر درمیان والی، پھر شہادت والی، پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا، پھر الٹے ہاتھ کا انگوٹھا، الٹے ہاتھ کی شہادت انگلی، درمیان والی انگلی، اس کے برابر والی چھنگلی۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی یہاں سے بالکل ایک سرکل چلا کے یہاں تک آپ آ جائیں۔ یہ 2 طریقے علماء نے لکھے ہیں ناخن کاٹنے کے، یہ افضل اور مستحب ہے۔ انسان کبھی اس پہ عمل کر لے، کبھی اس پہ عمل کر لے۔ یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ اگر کوئی اس کے برخلاف بھی کر لے تو خلاف سنت نہیں کہلائے گا۔ سمجھ میں آ گئے؟ پیروں کی انگلیوں کی کیا ترتیب ہے؟ پیروں کی انگلیوں میں فقہا نے ایک ہی طریقے کو مستحب لکھا ہے، ایک ہی۔ پیروں میں ہم شروع کریں گے سیدھے پیر کی چھوٹی والی انگلی سے، جیسے پیر کے 2 پنجے ہیں نا، اس طرح۔ تو سیدھے پیر کا جو سب سے چھوٹی والی انگلی ہے نا، چھوٹی والی، یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں سے سیدھا آ کے الٹے ہاتھ کی الٹے پیر کی چھوٹی والی انگلی پہ ختم کر دیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ بالکل ترتیب کے ساتھ ہے۔ سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی، پھر اس کے برابر، پھر درمیان والی، پھر اس کے برابر، پھر سیدھے پیر کا انگوٹھا، پھر الٹے پیر کا انگوٹھا، پھر اس کے برابر، پھر اس کے برابر، پھر اس کے برابر، پھر چھوٹے پیر کی چھوٹی والی انگلی۔ تو پیروں میں شروع کہاں سے کیا؟ سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی، اور ختم ہوا الٹے پیر کی چھوٹی انگلی۔ اس میں ایک ہی طریقے کو افضل اور مستحب لکھا گیا۔ تو انسان جب ناخن کاٹے تو ان طریقوں کو استعمال کر لے۔ ہاتھوں میں 2 طریقے عرض ہو گئے اور پیروں میں ایک طریقہ ہی نقل کیا گیا۔ سمجھ میں آ گئے؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم بات، جو ناخن یا جو بال وغیرہ جیسے داڑھی وغیرہ انسان سیٹ کرتا ہے، کچھ تراش خراش کرتا ہے، بناتا ہے، تو جو ناخن اور بال کاٹ دیے جائیں جسم کے، تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کو کسی تھیلی یا کسی کپڑے میں لے لیا جائے، اور اس کو لے کر پھر کسی محفوظ جگہ پہ انسان یا تو ڈال دے، دفن کر دے، یا صاف پانی کے اندر اس کو بہا دیا جائے۔ مثال کے طور پر اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، پیس ہوتے ہیں، وہ لے لیے جائیں، اور انسان بال ناخن وغیرہ جو بنا لے جمعے کے دن، وہ اس پلاسٹک میں رکھے یا تھیلی میں ڈال لے، اس کو بند کر دے، اور اس کو پھر گھر سے باہر جو بھی جگہ ہے جہاں پر کچرا پھینکا جاتا ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پہ اس کو ڈال دے، یا کسی گھر سے باہر کسی کیاری وغیرہ کے اندر اس کو دفنا دے، اور یہ ممکن ہو کہ اس کو صاف پانی میں بہا سکتا ہے تو کہیں دور لے جا کے بہا دے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ایک عادت بن گئی ہے
کہ ہم ناخن کاٹتے ہیں اور پھر اس کو کسی گٹر وغیرہ میں بہا دیتے ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ یا داڑھی کے جو بال کونوں سے نکلے ان کی سیٹنگ کی اور وہ اسی گٹر کے پانی میں چلا گیا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی بال اور ناخن گندگی میں بہا دیتا ہے اسی پانی میں، اس سے اس آدمی کے جسمانی بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ چیز بھی بہرحال سیکھنی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم ترین مسئلہ جس میں بعض لوگ خاص طور پہ بچے نوجوان مبتلا ہو جاتے ہیں، ناخن کو دانتوں سے تراشنا ہے نا۔ بعض دفعہ یہ عادت ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے نا بس ناخن تراش رہے، اس کو کیا اس کو کیا، چلو بھائی ناخن کٹر کی چھٹی ہو گئی، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ابھی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ عادت بن جاتی ہے، لیکن یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ناخن کو دانتوں سے تراشنے میں فقہا نے لکھا ہے اس سے برس کی بیماری لگتی ہے۔ برس جو ہے نا، سفید داغ جو آج کل لگتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو بڑی بیماری ہے، خدا نخواستہ جسم پر عیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں، یا دیکھا بھی کوئی نوجوان اس طرح بیٹھ کر کے جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے تو اس کو سمجھا دیں کہ بھئی یہ غلط ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے، اور اس کا طریقہ یہ کہ بھئی آپ اس کو ناخن کٹر سے کاٹیں، اس سے آپ کو برس کے سفید داغ لگ سکتے ہیں، بیماری کا اندیشہ ہے۔ تو اس معاملے میں بہرحال بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بال ہے یا ناخن ہے یا جسم کے زائد بالوں کی صفائی ہے، اس میں فقہا نے لکھا کہ حالت جنابت میں، جنابت جانتے ہیں نا، جب انسان پہ غسل فرض ہو جائے، غسل جب فرض ہو جائے، حالت جنابت میں بال بنانا یا زائد بالوں کو صاف کرنا یا ناخن صاف کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ہمارا ذہن اتنا خراب ہو چکا ہے کہ عام طور پہ ہم جسم کی صفائی کرتے ہی اسی حالت میں، چلو بھئی سارے کام ایک ہی وقت میں ہو جائیں گے، غسل بھی ہو جائے گا، ناخن بھی ہو جائیں گے، سب تو گندے سندے گھوم رہے ہیں انہی گندے کپڑوں کے اندر، اور پھر کیا کریں گے بھئی ایک ساتھ ناخن بال وغیرہ۔ نہیں، مسلمان کی زندگی تو ایک پاک صاف زندگی ہے دوستو، ہر کام کی ترتیب آپ سنت سے سیکھیں، شریعت کو دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہے۔ گندے ہو کر ناخن کاٹنا اور گندے ہو کر بغل اور زیر ناف بال بنانا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، وہ تو آپ ایک سنت عمل پورا کر رہے ہیں، وہ گندے ہو کر کیسے کریں گے؟ تو اس لیے انسان جنابت کی حالت میں یہ کام نہ کرے، کم از کم پاک صاف ہو، حالت جنابت میں نہ ہو، یا غسل کر لے اور اس کے بعد اپنے ناخن وغیرہ، اپنے جو مونچھے وغیرہ ہے، بال ہے، زیر بغل زیر ناف، پھر ان کی صفائی کریں۔ تو جنابت کی حالت میں ایسا کرنا، اس سے کراہیت پیدا ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب انسان پھر اس کی عادت بنا لے تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ بال ناخنوں سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔